अस्सलामु अलैकुम। 5 जुलाई इमरान तेरी शामत आई और हफ्ते का दिन और अल्लाह की याद आप लोगों को आनी चाहिए। कितनी बड़ी बड़ी झूठ की खबरें चल रही हैं सर जी। जब भी आपको कोई अनहोनी खबर मिले ना नून लीग के हवाले से, ये समझ लेना कि फितना पार्टी ने उसके ऊपर काम कर दिया। फितना पार्टी के पास सोशल मीडिया में बड़ी अक्सरियत है और वो एक झूठ को, यानी कि एक तो झूठ होता है ना सर, किसी को पर मिले तो पर का वो परिंदा बनाते हैं। इनको पर भी नहीं मिलता और ये बड़ा औकाब सा परिंदा बना देते हैं। या वो कहते हैं राई का पहाड़ बनाना, इनको राई भी नहीं मिलती लेकिन वो पहाड़ बना लेते हैं। ये इनका तरीका है। आप यकीन करें, इन्होंने ना इतना गंद बोला है, ये झूठ इनके मजहब का हिस्सा है। मजहब होता है ना, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो, इनके भी ऐसे 5-6 असूल है ना। उनमें से सबसे पहले झूठ, फिर प्रोपेगंडा, फिर इमरान खान को वली समझना और फिर एक फितने की नई बुनियाद रख दी गई है। नवाज शरीफ जी अडयाला जेल जाएगा और इमरान खान से मुलाकात करेगा और उन्हें सलाम दुआ करेगा। ये देखो, इतना बड़ा झूठ कि जियो टीवी बता रहा है, समा टीवी बता रहा है, दुनिया बता रही है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं। और अब वो तरदीद आ गई इरफान सिद्दीकी साहब की कि जनाब इससे बड़ा झूठ और हो नहीं सकता। कह रहे जी नवाज शरीफ अपनी रवादारी दिखा रहे हैं, मोहब्बत दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा जी वो दिखा चुका है। इमरान खान को बनी गाला भी मिल के आया था जब वो फट्टे से गिरा था, काश सही गिरा होता। वो भी उसका ड्रामा था, जैसे गोलियों वाला ड्रामा है ना, वो पॉपुलर होने का एक निशानी होती है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो वो झूठ का बुलंदा था और कोई उधर से भी उसको जनाब वो जो सीढ़ियों से गिरा था वो, और गोलियां, ये सब फ्रॉड है, धोखा है, धोखा है बिल्कुल। तो कोई नवाज शरीफ नहीं जा रहा, तसल्ली रखें। हमें भी कितने फ़ोन आ गए कि वकील साहब बताएं नवाज शरीफ जा रहे हैं उसको मनाने के लिए, मॉन्यूमेंटल को। और मैंने कहा अपना दिमाग का इलाज कराओ। नवाज शरीफ तो बेचारा अच्छे तरीके से बयान ही नहीं देता ताकि शहबाज शरीफ की हुकूमत पे असर ना पड़े। ये आपको पता है। वो अगर नवाज शरीफ, सारे लोग नवाज शरीफ को पसंद करते हैं और वो बयान देता रहे कि जी ये करो वो करो, तो फिर मरीम नवाज के प्रोग्राम में भी खलल आएगा और शहबाज शरीफ के भी प्रोग्राम में भी खलल आएगा। इसलिए वो कहते हैं कि इनको खुली छुट्टी दो। खुफिया हिदायत जो होती हैं वो नवाज शरीफ साहब दे रहे होते हैं, ठीक है। बाकी उन्होंने पब्लिकली कोई बयान न दिया है न देंगे। तो ये झूठ का पलंदा है, समझे कि नहीं? समझ गए हो। अगली खबर जी, ओ यार, मौलाना तारिक जमील साहब को तबलीगी जमातों ने निकाला है। कल मैं तबलीगी जमात के यूके के मरकज गया हुआ था। यूके में जो तबलीगी जमात का मरकज है ना, बड़े खूबसूरत लोग हैं सर। किसी सियासी का वो रेफरेंस ही नहीं देते बिल्कुल। खाना वहाँ से मैंने खाया है, वहाँ लोगों को दस्तरखान बिछा के नमाज पढ़ी है, उनका बयान सुना है। वो भी मैं साथ आज आखिर में इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप ज़रा डिफरेंट माहौल भी देखें, ठीक है। तो वहाँ मैंने एक ये भी चीज़ नोट की है कि वहाँ जो है ना, वो सारे तबलीगी जमात के इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान और फिर कुछ अरबी ममालिक के लोगों की अक्सरियत थी। बाकी वहाँ उथे चिट्टी चमड़ी वाला बंदा मैंने नज़र नहीं आया, गोरा। गोरों के कितने मुल्क हैं आपको पता है? वो मुझे नज़र नहीं आया कि वो भी तबलीगी जमात में हों। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि उनके भी ग्रुप बने हुए होते, वो मुझे नज़र नहीं आए। तो तबलीगी जमात के जो तारिक जमील साहब हैं, इनको इसलिए निकाला गया था कि ये सियासत करते हैं। आज फिर जो उसने बयान दिया है, हेडलाइन तो कोई और थी कि मुझे जी कल गिरफ्तार किया जाएगा। देखे, मैंने वो सुना, मैंने कहा यार इसको गिरफ्तार किया जाएगा, सुनूं तो गिरफ्तारी वाली तो उसमें बात नहीं थी। हाँ, ये था कि इमरान खान हमें मदीना की रियासत की तरफ लेके जाना चाहते थे, हम खुद ही नहीं गए। ये उसने बयान दिया
پھر اس نے غلط بیان دے دیے، غلط۔ طارق جمیل صاحب خدا کا خوف کرو، آپ کے اکاؤنٹ میں 49 ارب روپے کا دعویٰ لوگ کر رہے ہیں، اور ہمیں آپ کہتے ہیں کہ جو فالتو ہے نا وہ خرچ کر دو، کل العفو۔ یہ ہمیں آپ سبق دیتے ہیں، تو 49 ارب اور کتنی بڑی گاڑیاں اور محلات ہیں آپ کے، وہ کدھر سے آئے ہیں؟ تو آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو آج آپ نے پھر عمران خان کی حمایت کی ہے کہ عمران خان تو ہمیں مدینہ کی ریاست کی طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا، ہم خود ہی ادھر نہیں گئے۔ یہ دیکھیں کیسی بات اس نے کہا۔ اب اس کے اوپر بھی بڑی لے دے ہوگی۔ اور سر جی گرفتاری پھر آپ خود ہی چاہتے ہیں۔ آپ کے مکی ٹی وی نے یہ جو ہے نا وہ عنوان دیا کہ کل مولانا طارق جمیل صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ مکی ٹی وی کا آپ ویڈیو دیکھ لیں آپ مکی ٹی وی کی، جس کے 6 ملین جو ہے نا فالوور ہے، ٹھیک ہے؟ تو تبلیغی جماعت والوں کی بھی آپ یہ چیز دیکھیں، جو میں نے آپ کو دکھائی ہے نا، وہ تھوڑی سی ادھر ہی دیکھ لیں، اس ویڈیو کے بعد ہی دیکھ لیں۔ اچھا ادھر چاول بھی کوئی کھا رہا ہے نا، سب لوگ ہاتھوں سے کھا رہے ہیں، ہاتھوں سے کھا رہے ہیں۔ چائے بھی آ گئی ہماری، میٹھی چائے گھومتی اور ادھر کوئی چمچ نہیں استعمال کر رہا، سب لوگ ہاتھوں سے کھا رہے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں، یہ چاول سالن اور ڈبرو کی موٹی سی لے کے آئے ہیں، تو میں نے اس کی تصویر۔ ادھر اب یہ دال چاول کھا رہے ہیں، جو گھر سے بنا کے لے آتے ہیں نا، بس کوئی اسپیشل کھانا یہ انتظامیہ والے نہیں بناتے، ٹھیک ہے؟ آج وہ لے آئے وہ ہاں آلو گوشت، بالکل، وہ دیکھیں یہ میرا کھانا بھی آ گیا، یہ روٹی ہے اور یہ آلو گوشت ہے۔ یہ نماز مغرب کے بعد آپ کھانا کھائیں گے، یہ دیکھیں کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ ادھر بھی شروع ہو گیا کھانا، یہ اور کھانا بھی جو ہے نا یہ کوئی ایک بندہ نہیں بناتا، کوئی مثلا یہ ادھر جو میں سامنے کھڑا ہوں، یہ وہ سری پائے والا ہے، تو وہ پائے شائے بنا کے لاتا ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے، وہ کھاتے ہیں۔ یہ ادھر یہ ایسے مغرب کی نماز ہم نے ادھر پڑھی جماعت کے ساتھ، مغرب کی نماز۔ یہ جی تبلیغی جماعت کا بڑا مرکز ہے یو کے میں، تو ویسٹ ہیم اسٹریٹفرڈ مسجد الیاس، ہاں جی، تو یہ وہاں تشکیل ہو رہی ہے، پارٹیوں کی بیان ہو رہا ہے، اور اس میں یہ پورے یورپ کی، پوری دنیا کی تقاضے آ رہے ہیں۔ وہ دعا بسم اللہ۔ اگلی خوشخبری جی، اگلی خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ کل یا 24 گھنٹے کے اندر اندر کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، غزہ اور اسرائیل کی جو ہے وہ جنگ بندی ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا ہے، اور یہ اگر اس طرح کی ہوتی ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ٹرمپ نے واقعی بڑا کام کیا ہے۔ یہ ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ عارضی جنگ بندی ہوگی، کچھ کہہ رہے ہیں پوری ہوگی، اور یہ جنگ بندی کوئی یہ مشروط نہیں ہونی چاہیے کہ جناب فلسطینی ادھر چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں یا مصر چلے جائیں یا نہ، فلسطینیوں کو اپنے گھر سے آپ جدا نہ کریں۔ بیت المقدس جو ہے قبلہ اول، اس میں فلسطینی وہاں رہنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیپٹل ہمارا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ قبلہ اول جو ہے جس طرح وہ کرسچین اور یہودی اس کے جناب کلیم کرتے ہیں، مسلمان بھی ویسے کرتے ہیں۔
اگر آپ یہ میں نے سنا ہے اگر آپ خانہ کعبہ میں نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کو کتنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس کے ہاف 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 3 مساجد کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، 3 مساجد کے لیے، خانہ کعبہ مسجد اگر اس کو آپ کہہ لیں، وہ ویسے ہے خانہ کعبہ مسجد نبوی، اور خانہ کعبہ ویسے اللہ کا گھر ہے، تو گھر تو سارے مسجدیں ساری اللہ کی گھر ہے، لیکن خانہ کعبہ کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، مسجد نبوی کے لیے سفر کر سکتے ہیں، اور بیت المقدس کے لیے سفر کر سکتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ ویسے آپ دیکھیں فیصل مسجد دیکھیں، بادشاہی مسجد دیکھیں، یہ وہ نہیں ہے کہ منع ہے، ثواب کی نیت سے اگر آپ سفر کریں گے نا تو آپ ان جگہوں پہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پہ جو تھوڑی سی مسلینیس ہوتا ہے نا، کوئی سیر سپاٹا، وہ والی ویڈیو بھی اس کے بعد دیکھیں، یہ ہے۔ نثار صاحب ہیں، تو نثار صاحب کے گھر بیٹھے ہیں۔ ملک صاحب سٹائل ہے ملک صاحب کا، جب یہ سٹارٹ کرتے ہیں نا اپنا پروگرام، ہاں میری کاپی یہ کرنے لگے، ہاں سٹائل میں ہاں اسلام کرتے ان کا بیٹا میری کاپی کرنے لگے، کرو جی۔ السلام علیکم۔ تھینک یو نبیل، تھینک یو۔ ہاں یہ دیکھیں جی، یہ خوبصورت منظر ہے پانی کا، بہت دور تک ایسے جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، میں آپ کو بہت بہترین ایک چیز دکھانے لگا ہوں، یہ کشتیاں دیکھیں بچوں کی، بڑوں کی، یہ ساری کشتیاں ہیں، اور یہ بطخیں وغیرہ بھی پھر رہی ہیں ادھر بالکل۔ یہ پارکنگ پارک ہے، پارکنگ پارک، فری ٹکٹ، یہ دیکھیں لک نائس، یہ ٹھیک ہے، بڑا خوبصورت پارک ہے، بہت مزے کا پارک ہے، اور ادھر کافی لوگ سیر ویر کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ پارکنگ پارک ہے، الفرڈ لین پہ اوپر ہے لندن میں، تو یہ بہت ہی خوبصورت پارک ہے، یہ سارا نین ہے۔ میں ادھر سے آپ کو لے کے جاتا ہوں، تو یہ دیکھیں، یہ ٹھیک ہے۔ ہیلو 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 ہیلو۔ جی، تو یہ کافی بڑا پارک ہے، کافی بڑا پارک ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو موسم اس وقت بہت اچھا ہے لندن کا، تو ہم انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پارک کی رونق دیکھیں، ایک جگہ یہ پھول آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ کافی بڑا پارک ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ چونکہ ادھر میں نے پہلے بھی وزٹ کیے ہوئے ہیں، تو بہت بڑا پارک ہے۔ یہ دیکھیں، وہ تا حد نگاہ جو لوگ ہی لوگ ہیں، یہ وہ دیکھیں، وہ ادھر رش بھی بڑا ہے، ادھر بھی وہ کھلاڑی کھیل رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پھول، اے پھول دیکھو جی، جنہوں نے پھولوں کا شوق ہے نا، وہ ذرا کمنٹس کرو کہ اے تانوں پھول کہو جہے لگے نے۔ اوہ واہ، پورا بہت زیادہ گلدستہ ہے پورا۔ تو یہ ادھر نا گلیریاں میں نے دیکھی ہیں، بہت موٹی ہیں بھائی، ادھر آنی گلیریاں، دال تراشا دال تراشا دال تراشا دال تراشا دال، یہ بالکل میرے پاس آ گئی ہے، یہ دیکھیں بہت موٹی ہے۔ چلو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب لوگ ادھر کھیل رہے ہیں، اور یہ کافی بڑا پارک ہے سپورٹس کے لیے، یہ دیکھیں بہت اچھی جگہ ہے یہ ادھر نا آپ کو میں نے پہلے پارک دکھائے تھے اس کے
مانچسٹر کے، گلاسگو کے، اسکاٹ لینڈ کے، تو وہ ہرے بھرے تھے. یہاں وہ کہتے ہیں جی بارش نہیں ہوئی تو یہ ایسے سارے پیلے پیلے اور خشک وہ ہوئے ہیں سارے ہر جگہ. یہ گرینری نہیں ہے، گرینری جو گرینری ہوتی ہے نا وہ ادھر نہیں ہے نظر آ رہی. ٹھیک ہے، کیسا لگا یہ میں آپ کو بتاؤں